अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको रमज़ान अल मुबारक। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि जो हम रोज़े रखते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो बात ऑब्वियसली उसी की करेंगे। जो हम रोज़े रखते हैं, जो फास्टिंग हम रखते हैं, उनके बायोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है, यानी कि जो हम रोज़े रखते हैं हमारी सेहत पे उनका क्या असर पड़ता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हमारी बॉडी पे, वो हम जानेंगे। जो हमारे एक्सपर्ट हैं बायोलॉजी के मुदस्सिर सर, उनकी ज़बानी हम जानेंगे। लेकिन मौजू शुरू करने से पहले मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे फेसबुक पेज है या जो हमारे यूट्यूब चैनल है उनको सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सर प्लीज़। शुक्रिया केडी सर। अगर हम फास्टिंग की बात करेंगे, इसके बहुत सारे फायदे, मल्टीपल फायदे इसके, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे गिनूंगा, कुछ फायदे जो हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट फायदे की बात करेंगे वो ये है कि अगर एक बंदा फास्टिंग पे है, मीन्स वो कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब विदाउट फूड नहीं है, मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसे हम 10 घंटे या 12 घंटे की बात करेंगे, उस पर वो फास्टिंग पे है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो ये है कि इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द सेल्स। आपकी जो बॉडी की सेल्स है, ये उनको कुछ टाइम के लिए विदाउट फूड रहने के, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा देता है उसको, ठीक है ना। मे बी जिंदगी में कभी ऐसा टाइम आ जाए आपको कि आपको 10 घंटे 12 घंटे किसी जगह पे फास्ट पे रहना पड़े, कि फूड अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से आपके सेल्स के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, तो आपको ये फास्टिंग जो है करनी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, आपकी जो सेल्स की जो रेजिस्टेंस है और स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप किसी जगह पे फंस गए, खाना अवेलेबल नहीं, आपको 4 घंटे भूखा रहना पड़ा, बाकी चीज, तो आप इस चीज से एक सेल की स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इट क्लियर्स, और इट वी कैन से इट व्हाट वी कॉल क्यूर्स योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या इंटेस्टाइन्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, मे बी कि आपका स्टमक चाहता है, कि आपके ग्लैंड्स चाहते हैं कि वी नीड सम रेस्ट फॉर रिकवरी, उनको रेस्ट चाहिए रिकवरी के लिए उन सेल्स को, ताकि वो सेल्स की जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स की जो सेल्स है वो प्रॉपरली सिक्रीशन कर पाए। सो मीन्स दे नीड सम रिकवरी टाइम। जैसे हम कोई भी सिस्टम यूज करते हैं ना, तो सिस्टम को यूज करने के साथ हम देखते हैं कि सिस्टम नीड सम रिकवरी टाइम, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक टाइम देते हैं, वो रिकवर करता है, अपनी पूरी जो प्रोसेसिंग होती है अंदर, जो सिस्टम के अंदर जो लगी होती है, उन पूरे प्रोसेस को वो क्या करता है, वो रिकवर करता है, बाद में हम सिस्टम को फिर नॉर्मली यूज करते हैं। वैसे यहाँ एक गाड़ी होती है, काफी टाइम के लिए चलती है, तो ऑब्वियसली जैसे नीड सम रेस्ट किलोमीटर्स, तो फिर हम उसको रेस्ट देते हैं। हाँ, वही वो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, जो जैसे ग्लैंड्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, एंजाइम्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, गैसेस वगैरह होती है, कुछ चीज़ होती है, तो या कॉन्स्टिपेशन लाइक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा, इस सिस्टम को थोड़ा आप टाइम देंगे, थोड़ा रेस्ट देंगे, मे बी दिस सिस्टम मे गेट रिकवर्ड। तो एक रिकवरी टाइम जो है वो फास्टिंग से मिलती है, जहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है, दैट इज ट्राइग्लिसराइड फैट, वो स्टोर होता है, दैट इज आल्सो यू कैन कॉल इट, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बैड कोलेस्ट्रॉल। वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे में, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, इजंट इट? मोस्टली हम देखते हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप फास्टिंग पे, वो ट्राइग्लिसराइड जो है दैट गेट्स यूज्ड अप बाय द बॉडी, कंज्यूम, इजंट इट? वो कंज्यूम हो जाता है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम होते हैं। तो उससे आपके हार्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन फास्टिंग का आप एक चीज नोट कर दी, फास्टिंग का जो है, इसका गुड कोलेस्ट्रॉल पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर, वन से गुड एंड सेकंड वन से बैड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन बैड की मैं बात करूंगा यहाँ पे, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए फास्टिंग का जो है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है इस पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर हम देखेंगे कि बेनिफिट ज्यादा है इसके, नुकसान कम है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्थ वन जो मैं बताने जा रहा हूँ,
دیٹ از ریلیٹڈ ٹو, اگر ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے جس کا نام ہم بولتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ, اسپیشلی یہاں پہ ٹائپ 1 ٹائپ 2 ہے, میں ٹائپ 2 کی بات کروں گا. ٹائپ 2 والے ڈائبٹک پیشنٹ یہ ہوتے ہیں ان کے اندر شوگر لیول جو ہوتی ہے نا وہ ہائی ہوتی ہے. جو لیول 1 ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اندر مطلب کہ انسولین بننا ہی بند ہوا ہوتا ہے. مطلب دیٹ از کرونک لائک سچویشن. میں 2 کی بات کروں گا. اگر ہم ڈائبٹک 2 کی بات کریں گے اس میں انسولین بنتا ہے لیکن بہت کم بنتا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے شوگر لیول جو ہوتے ہیں نا وہ ہائی ہو جاتی ہے. تو اگر ایک بندہ ڈائبٹک 2 ٹائپ کا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اگر وہ فاسٹنگ کرے گا تو اس کی جو گلوکوز لیول ہے وہ نیچرلی نارمل ہو جاتی ہے. تو دیٹ مینس کہ اس کو انسولین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس ٹائپ. تو اس کا مطلب ڈائبٹک 2 ٹائپ جو ہے وہ ایزیلی اس فاسٹنگ سے کیا ہو سکتا ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ ٹائم کے لیے اس کو ریلیف مل سکتا ہے اگر وہ فاسٹنگ پہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ون مور امپورٹنٹ تھنگ جو 5th ون میں بتا رہا ہوں اس کے بینیفٹس میں, دیٹس اگر ہمارے پاس کوئی سیل ہے وہ آپ سمجھ لو اس کے اندر انکنٹرول ڈیویژن ہوا, وہ کینسر سیل بن گئی. ٹھیک ہے نا, مطلب اسٹیمولیٹ, اب وہ کیا کر رہی ہے انکنٹرول ڈیویژن کرنے جا رہی ہے. دیٹ مینس ہاں اب وہ کیا کر رہی ہیں, اس کو گلوکوز کی ضرورت ہے, اس کو نیوٹرینٹس کی زیادہ ضرورت ہے. اب اگر آپ اس کو ڈپرائیو رکھو گے فرام دا فوڈ, فرام دا گلوکوز, مے بی وہ کسی ٹائم تک وہ کینسر جو ہے وہ پریونٹ ہو سکتا ہے. If a cancer cell is deprived from the glucose or from the food for a long time, maybe that prevents you from the cancer as well. تو یہ بھی ایک بینیفٹ بنتا ہے اس کا کہ یہ آپ کو کینسر سے کیا ہوتا ہے بچاتا ہے. ون مور امپورٹنٹ جو ہے اس میں, دیٹ از اٹ بوسٹ امیونٹی. یہ آپ کی امیونٹی کو کیا کرتا ہے, بوسٹ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے بوسٹ؟ ریزن یہ ہے کہ آپ کے اندر جو بھی فری ریڈیکلز ہوتے ہیں وہ ان کو کیا کرتا ہے, ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے آپ کی باڈی سے, ختم کر دیتا ہے. اور آپ کی باڈی جب بہت ٹائم تک فاسٹنگ پہ رہتے ہیں, اٹ ہیلپس ٹو ریجنریٹ دا نیو امیون سیلز. دیٹ مینس ٹو بوسٹ اپ یور امیونٹی. یہ آپ کی امیونٹی کو بہت زیادہ اسٹرانگ جو ہے بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسٹنگ اس کے 2 رول ہے, میں بتاؤں گا 2 فائدے اس کے ان جنرل اگر ہم بات کریں گے. پہلا فائدہ جو ہے اسپرچول اپلفٹمنٹ, جس کو آپ موسٹلی اگر ہم مفتی صاحب سے اس کی بات کرو گے کہ یہ اسپرچولیٹی کو جو ہے اپلفٹ کرتا ہے. اس بارے میں زیادہ بات کر بھی نہیں سکتے, بات نہیں کریں گے. دوسری بات جو ہے دیٹ از بایولوجیکل بینیفٹس, جو میں نے آپ کو بتایا کہ بینیفٹس تو بہت سارے ہیں لیکن میں نے تھوڑے موٹے سے بینیفٹس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائے. اور کرنی بھی چاہیے فاسٹنگ, لیکن کچھ کس کنڈیشن میں آپ نہیں کر سکتے نا, وہ تو آپ کو مفتی صاحب ہی بتا سکتے ہیں. لیکن ڈیزیزڈ کنڈیشن میں, جیسے آپ ہائی ڈوزیج میڈیسن لے رہے ہیں, اگر کسی کو بیماری ہے تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ فاسٹنگ کرے. ہاں کرے, ٹرائی کرے اس کو, کیونکہ مے بی موسٹ آف جو ڈیزیز ہے نا وہ اس فاسٹنگ کی وجہ سے ٹو سم ایکسٹینٹ ریلیو ہو جاتے ہیں, مطلب اس کو ریلیف ملتا ہے اس پیشنٹ کو. صحیح. لیکن اب کچھ ہیں کہ ڈیزیز جس میں کوئی بندہ ایسا ہے وہ ہائی ڈوزیج میڈیسن کا یوز کرتا ہے, تو مے بی اس کو اسٹامک ایشوز ہو سکتے ہیں یا کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں, اس کو فوڈ کھانے کی ضرورت ہے, تو اس ٹائم پہ اس کو ریلیکسیشن ہے. لیکن موسٹلی اگر ہم دیکھیں گے آپ کو گیسٹرو انٹسٹائن ریلیٹڈ پرابلمز ہیں یا آپ کو ڈائبٹک ریلیٹڈ پرابلمز ہیں, ایون دو پرسن کینسر سیل کچھ ہے, تو ان کو ڈیمینش کرنے کے لیے اٹس بیٹر ٹو ہیو اے فاسٹ. سب سے امپورٹنٹ آرگن جو مطلب اسٹامک جو ہے اس کو کافی لوڈ رہتا ہے. جیسے نارمل ڈیز میں ہم کٲشرٮ۪ن اکھ عادت 4 ٹائم کھٮ۪وان, صبح ظہر عصر تو شام عشاءس. تو ییٚمہِ ساتہٕ دۄہس بریک چھِ لگان, جیسے ہم دن میں نہیں کھاتے, ہم نے نماز یعنی کہ سحری کے ٹائم پہ ہم نے کلوز اپ کیا اور اس کے بعد پھر افطار کے ٹائم ہم نے اسٹارٹ کیا, تو اس سے اسٹامک پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ جیسے میں بتاؤں گا کچھ بھی نہیں جاتا ہے کہ اسٹامک از ریسٹنگ فار اے لانگ ٹائم, say for 10 hours یا even 8 hours. تو جب بھی آپ افطاری کے ٹائم اسٹامک کو رن, پہلے کیا کرنا ہے, اس کو بالکل ایک وارم اپ دینا ہے. جیسے ایک پلیئر جو ہے کھیلنے جا رہا ہے, پہلے وہ وارم اپ کرتا ہے, ڈائریکٹلی کھیلے گا مے بی اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے, تو وارم اپ کرے گا, اس سے بلڈ بھی رن کرے گا, مسلز بھی ریلیکس ہو جائیں گے. سملرلی آپ اسٹامک کو پہلے رن کرائیں گے. رن کرانے کے لیے جیسے بیسٹ چیز جو میں بتا رہا ہوں, اگر آپ پانی کا 1 گلاس پئیں گے پہلے, پھر بعد میں 10-15 منٹ تھوڑا نماز پڑھیں گے, ریسٹ کریں گے, اس سے جو ہے اسٹامک ایزیلی پہلے کیا ہو جائے گا, رن کرنا اسٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جب اس کی مسلز ریلیکس ہو جائیں گی, مسلز موومنٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو آٹومیٹکلی پھر بعد میں آپ کھائیے, گلینڈز بھی ایکٹیویٹ ہوں گے, تب تک سیلز بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے,
تو آٹومیٹکلی کچھ بھی چیز جو ہے ایزیلی ڈائجسٹ ہو سکتے ہیں. اب آپ ڈائریکٹلی اس کو پہلے سالڈ لگاؤ گے یعنی جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ افطار کے ٹائم پہ ہم 5-6 چیزیں ایک ساتھ کھا لیتے ہیں, تو اس سے کہیں نہ کہیں اسٹامک پہ بیڈ افیکٹ پڑ سکتا ہے. ڈیفینیٹلی پڑے گا. جیسے ہم لکوڈ اور سالڈ کو مکس اپ کرتے ہیں. میں یہ چیز بتاؤں کہ اسٹامک کو آپ پہلے رن کراؤ, مطلب کوئی ایسی چیز جو ہلکی ہو, پانی ہے کوئی پیتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پانی پینے کے بعد اس کو تھوڑا ٹائم دے دو آپ. ٹائم یہ ہے کہ یہ ایکسلریٹ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. بعد میں آپ اس کو دے دو اپنا جو نارمل روٹین کا فوڈ ہے وہ دے دو. اور موسٹلی اگر آپ دیکھو گے رمضان کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں گے تو آپ تھوڑا مطلب افطاری کے ٹائم تھوڑا سا ہلکا جو فوڈ ہے نا جو ایزیلی ڈائجسٹیبل, وہ چیز ٹھیک ہے, فروٹ ووٹ کھانا, کیونکہ ایزیلی ڈائجسٹیبل تھنگس ہوتے ہیں. فائبر والا فوڈ زیادہ کھائے اس میں, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس میں ایزی ڈائجسٹ ہو اور اسٹامک پہ کوئی لوڈ نہ آ جائے, ٹھیک ہے. اور سحری کے ٹائم تھوڑا سا سالڈ والڈ کھائے جس کو تھوڑا ڈائجیشن کرنے میں ٹائم لگ جائے, پروٹین رچ فوڈ کھائے تاکہ بھوک نہ لگ جائے زیادہ. تو یہ چیز آپ نارملی لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, لیکن فائدے کیا ہے وہ چیز میں نے آپ کو بتائی. ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کریں لوگوں کو کہ نہیں اس میں نقصان نہیں ہے, فاسٹ سے کوئی مرتا نہیں ہے. بالکل, فاسٹنگ سے انسان کی جو لائف ہے نا وہ رینویٹ ہو جاتی ہے. بالکل, بات آئی سمجھ, اس کی جو بایولوجیکل سسٹم جو ہے نا وہ ریجنریٹ ہو جاتا ہے. ڈر آسانی کے نہیں ایسی چیز نہیں, اس سے کوئی مرتا نہیں. جیسے فوبیا ہوتا ہے کسی دس از جسٹ اے فوبیا, لیکن کوئی ڈر نہیں اس میں. اٹس آلویز بینیفیشل. ٹھیک ہے گیڈی سر, شکریہ. تو یہ تھے مدثر سر یمو تۄہہِ ؤنہو کہ کیا بینیفٹس ہے, بایولوجیکل بینیفٹس, واریاہ امپاٹنٹ پوینٹس ؤنِکھ یِمو. اکھ کوٚرُکھ یِمو ڈسکس کہ ریزسٹنس چھِ ڈیولپ گژھان. دوٚیِم ووٚنُکھ کہ یُس اَسہِ گیسٹرو انٹسٹاینل پرابلم چھِ ہٮ۪کان سُہ چھِ ہٮ۪کان ٹھیٖک گٔژھِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ بیڈ کولسٹرال سُہ چھِ ہٮ۪کان کنزیوٗم گٔژھِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ ڈایبٹِک پیشنٹ آسہِ سُہ تہِ ہیٚکہِ رِکور گٔژھِتھ. یا یِتھَے پٲٹھۍ اگر اللہ تعالیٰ بچٲیِن کٲنٛسہِ کینسرس ڈِزیٖز ہیٚکہِ ڈایگنوز گٔژھِتھ, تٔمِس ہیٚکہِ تَتھ منٛز رِلیٖف مِلِتھ, سُہ ہیٚکہِ سٹاپ گٔژھِتھ, سُہ ہیٚکہِ کم گٔژھِتھ تٔمِس. تو یِم ٲسۍ کینٛہہ بایولوجِکل مین بینِفٹس یِم اَسہِ مِلان چھِ کَمہِ سۭتۍ, باے فاسٹنگ. اُمید چھِ کران کہ سٲری تھاوان تہِ آسان اللہ تعالیٰ تھٲینَس ثٲبِت قدم روزن پٮ۪ٹھ. تو باقی وسلام.